ہائی فرینڈز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اینڈ تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا، وہ ہے 7 میجک ورڈز، 7 لفظ، جادوئی لفظ. اور یہ ٹم ڈیوڈ کی ایک کتاب ہے جس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے اس میں بات کرنے جا رہا ہوں. اب یہ کوئی بھی بندہ جس طرح کا بھی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے، وہ کسی بھی نیشنلٹی سے ہے، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی سیاسی نظریات سے اس کا تعلق ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی کا رہنے والا ہے، جہاں پر بھی رہنے والا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سب سے بڑا مسئلہ، اس کے لیے سب سے بڑا ڈائلیما کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بڑا ڈائلیما، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو کیسے وہ بات اس سے منوائی جائے جو وہ خود چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ اس کی بات مانے. اب یہ بات سب سے زیادہ مشکل ترین ہوتی ہے، اور اس کو کیسے حل کرنا ہوتا ہے. وہ کون سے 7 لفظ ہیں جن کو استعمال کر کے آپ دوسرے بندے سے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں کہ وہ ایسے کرے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. تو آئیے چلتے ہیں 7 میجک ورڈز کی طرف. اب یہ بات کہ کس طرح دوسرے بندے سے اپنی بات منوانی ہے، تو تمام دنیا میں جتنے بھی ٹیچر گزرے ہیں، جن کو منڈین ٹیچرز کہتے ہیں، جو ہیومن بینگز میں سے ہیں، ان میں سے سقراط، یونان سے سقراط جو ہے، یہ واحد ایسا ٹیچر گزرا، ایسا بندہ گزرا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے بیسٹ ٹیچر تھا. کیسے؟ اس کے میتھڈ کو سوکریٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں، اس کے میتھڈ کو سوکریٹک آئرنی بھی کہتے ہیں. اب وہ کرتا کیا تھا کہ لوگ اس سے جب سوال پوچھتے تھے یا لوگوں سے جب وہ بات کرتا تھا، وہ سوال جب خود بھی پوچھتا تھا تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ اگلے بندے سے باتوں کو اس طرح اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا کہ ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری، تیسری سے آگے چلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی بات اس سے منوا لیتا تھا جو وہ خود کہنا چاہ رہا ہوتا تھا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صحیح بگیسٹ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے بات وہ منوانا چاہتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس سے منوا نہیں پاتے. اب یہاں پر یہ جو ٹم ڈیوڈ ہے، اب اس نے ایک پروفیشنل میجیشین تھا یہ، اور اس نے تقریباً 1 سال میں کوئی 300 اس نے کیے تھے جو جادو کے جو کرتب ہوتے ہیں اس طرح کے مختلف جگہ پر. اور اس کے بعد اس نے کتاب ایک لکھی تھی جس کا نام تھا 7 میجک ورڈز. اب اس کے اندر اس نے 7 لفظ جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں کہ آپ نے ان کو استعمال کر کے کیسے آپ نے اپنی کنورسیشن جو آپ کرتے ہیں، آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کی جو بھی ایج ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یہ والے 7 الفاظ استعمال کر کے آپ اپنی کنورسیشن کو، جو لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو لفظ ورڈ اس نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ ہے یس. اب یہ لفظوں کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ آپ صبح سویرے جب جاگتے ہیں تو جو لفظ آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کا سارا دن گزرنے ہو رہا ہوتا ہے، اور ویسا ہی آپ کا دن ہونے جا رہا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے اس کو صبح جو ورڈز کی ذریعے وائبریشن دی ہے وہی آپ کے اندر، اب وہ سارا دن وہی ساری پروسیس ہوتی رہے گی. پھر یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ ہمیں بریک بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں میک بھی کرتے ہیں. لفظ ہم کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں، کانفیڈنس بھی دیتے ہیں، یہ ہم کو پیار بھی دیتے ہیں، کیئر بھی دیتے ہیں، کنسرن بھی دیتے ہیں، یہ ہمارا دل توڑ بھی سکتے ہیں، دل جوڑ بھی سکتے ہیں. تو لفظ جو ہوتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری زندگی یہ لفظ ہی ہوتے ہیں، اسی میں ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا میں نے آپ کو لفظ بتایا وہ ہے یس. یس مطلب یہ کہ آپ کسی کے ساتھ جب بھی 2 لفظ ہیں، یس ہے تو اس کے اپوزٹ نو ہے. تو جب آپ کوئی لفظ کسی کے ساتھ کوئی بحث یس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ اب پازیٹیو ری انفورسمنٹ لینے جا رہی ہے، کچھ پازیٹیو ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نو، اس سے تو فوراً سے نیگیٹو ری انفورسمنٹ آتی ہے، یہ ریجیکشن کو شو کرتا ہے. آپ نے کسی بھی بندے کے ساتھ جب آپ یس کرتے ہیں، کوئی لفظ کہتے ہیں، تو اس بندے کے ساتھ ایک ربط بن جاتا ہے، آپ کا ساتھ ایک تعلق اس کے ساتھ آپ کا جڑ جاتا ہے. آپ نے اس تعلق کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے اور وہ یس سے چلتا ہے.
اور جب آپ نو کہتے ہیں تو اس سے فوراً سے دوسرے بندے کی طرف سے ایک مزاحمت آتی ہے، ایک نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، پھر وہ آپ کی بات نہیں مانتا۔ تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو یس سے اپنے بات کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اب بات یہ کہ کیا دوسرا بندہ جو بھی بات کرے کہ اس کو ہر وقت ہم یس ہی کہتے رہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس نے جو بھی بات کی ہے، جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس سے ایگری بھی نہیں کرتے تو آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے اور یس کر کے تو پھر آپ نے اپنا آرگومنٹ دینا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے، بات کو ایک پازیٹیو رنگ دینے کے لیے، اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنے کے لیے، اپنی بات اس سے منوانے کے لیے، اور بات آپ کی بات میں اثر ہو، بات زیادہ دیر تک ویلڈ ہو، اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یس سے بات کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم ہر بات کو نہیں سے سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں، تو نہیں سے اپنے بات کو نہیں سٹارٹ کرنا ہوتا، آپ نے ہمیشہ یس سے، ہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اپنی زبان کے مطابق۔ اب یہ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں بٹ۔ بٹ مین لیکن۔ اب کوئی بھی بات جب آپ کرتے ہیں نا تو لیکن جب آپ کہتے ہیں تو ایک لیکن سے پہلے کی کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک شاید لیکن کے بعد کی کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب پہلے کا حصہ اگر کچھ اس میں پرابلم آ رہی ہے تو دوسرے والے حصے میں کچھ اہم ہونے والا ہوتا ہے۔ کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، تو آپ جب وہ بات کر رہے ہوں تو آپ اس کو وہ پہلے والے حصے میں بات کرنے کے بعد آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ ایسے ایسے تو ہے بٹ، جب آپ بٹ کہیں گے تو اس کے بعد سے فوراً سے جو کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے وہ والا سارے کا سارا حصہ امپارٹنٹ ہوتا ہے اور پازیٹیو ہوتا ہے، اور بٹ کے بعد آپ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیکاز۔ یہ بہت ہی جادوئی لفظ ہوتا ہے۔ اب جب بیکاز بھی ہے، اس سے بھی ایک بات پہلے ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد ہوتی ہے، اور جو ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اور جو ہم نہیں کر پاتے، اب جو پتہ ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم آسانی سے قبول نہیں کر پاتے، لیکن بیکاز کہہ کر تو ہم اس کو آسانی سے قبول کر پاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ نے کوئی بات کی، کوئی مشکل بات ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہے، کچھ گمبھیر ہے، تو آپ اس کو نہیں مشکل آپ کے لیے سمجھنا، تو جب آپ اس کو کہیں گے نا کہ یہ بات ہوئی کیوں کہ بیکاز، تو جب وہ بات دونوں باتیں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آگے پھر کچھ پازیٹیو ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ چوتھی بات جب آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے نیم۔ اور نیم جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، نیم آپ کا برین جو ہے نا یہ خاص چیزوں کو فلٹر کرتا ہے، جو چیزیں خاص نہیں ہوتی ان کو وہ نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو نام جو ہے، آپ کا اپنا نام بھی سب سے اہم ہوتا ہے، دوسرے بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام بھی سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو برین ہے وہ چونکہ امپورٹنٹ چیزوں کو فلٹر کرتا ہے، تو ان میں آپ کا جو نام ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، نام میں سب سے زیادہ کشش ہوتی ہے۔ اور جب آپ کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے نام کی میری کوئی اہمیت ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نام بھول جاتے ہیں، تو فرائڈ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے نام اس لیے بھول جاتے ہیں چونکہ ہم ان کے نام یاد رکھنا ہی نہیں چاہتے، یا کوئی بھی چیز اس لیے بھول جاتی ہے کہ ہم اس کو یاد ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے نا کسی کے ساتھ بھی جب آپ نے جڑنا ہے کسی کے ساتھ، تو ہر انسان کو جو سب سے اہم اس کے لیے چیز ہوتی ہے وہ خود ہوتا ہے، اور وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ دوسرے بندے کو جب آپ نے مخاطب کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، تو آپ نے ہمیشہ اس کا نام لینا ہوتا ہے، کیونکہ نام ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور نام لینے کے بعد جب آپ نام لے کے پکارتے ہیں تو دوسرا بندہ آٹومیٹکلی آپ کی اس دائرہ، اس کی انرجی، دائرہ جو انرجی کا اس میں آ جاتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، پھر آپ کی بات بھی مانتا ہے۔ ایک اور بات جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں اف۔ اب یہ اف کیا ہوتا ہے؟ اف مین اس کو اگر کہتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو جب آپ اف کہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نا اف کا مطلب ہوتا ہے یا اگر یعنی کوئی ایک بات ہو رہی ہے تو اس کے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بات یہاں تک صحیح ہے، اگر کے بعد والی جو بات ہے نا اس میں آپ کے لیے ایک سلوشن نہیں ہوتا، پاسبلی بہت سارے سلوشن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور چونکہ سلوشن بہت سارے موجود ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو قائل کر سکتے ہیں صرف اگر یوز کر کے، اگر کا استعمال کر کے۔
اور اس کے بعد جو 6 یا چھٹا لفظ ہے اس کے لیے جو اس نے بیان کیا میجک ورڈ، وہ ہے ہیلپ۔ ہیلپ دینا یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ جس بندے سے مدد مانگی جائے وہ بندہ اہم ہوتا ہے۔ لوگ مدد نہیں مانگتے دوسرے سے کہ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جس بندے سے جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے مدد مانگنی بھی ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کی ریپو بڑھتی ہے، آپ نے مدد دینی بھی ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو دوسرا بندہ جب آپ اس کو نام بھی پکارتے ہیں اور رحم مانگتے ہیں تو وہ اس کی طرف حائل ہو جاتا ہے۔ اب ایک اس کے بعد والا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں تھینکس۔ تھینکس جو ہے یہ عزت افزائی کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں مطلب آپ نے یاد رکھیے گا تھینکس جو ہے نا، جس کو آپ شکریہ کہتے ہیں، شکریہ جو ہے یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ شکر کریں تو آپ کو اور زیادہ عطا کیا جائے گا؟ شکر کی انرجی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوتی ہے، یہ مقناطیس کی طرح چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ لفظ آپ کو۔ اب دیکھیں آپ کے پاس شکر کس لیے کرنا چاہیے؟ آپ کو کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی آپ کی کیئر کی، آپ سے لو کی، آپ کی خدمت کی، آپ کو کانفیڈنس دیا، آپ کو کرج دی، آپ کو پیار دیا، آپ کی خدمت کی، آپ کا کام کیا، تو آپ نے اس کو فوراً سے تھینکس بولنا ہے، ہمیشہ تھینکس بولنا ہے، اور اس کی وجہ سے اور بی ٹائملی تھینکس بولنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تھینکس ہے تو اس کو، اور وہ جو محسن ہے اس کو کمپلیمنٹ کریں، اس کا نام لے کر کمپلیمنٹ کریں، اس کی جو بات اس نے جو خدمت کی ہے اس کو آپ لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ ایک تھینکس کا کلچر کریٹ کریں، اور آپ کے لیے تھینکس کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں۔ اب مثلاً آپ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو زندگی ملی ہے اس سے کوئی اور محروم ہو، آپ اس کا تھینکس کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو ملی ہے، لوگ آپ کو پیار کرنے والے ملنے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ اس سے محروم ہو، آپ اس کے لیے تھینکس کریں۔ جو آپ کو ایک صحت ملی ہے، جو آپ کو فیملی ملی ہے، جو آپ کو ایک دوست ملے ہیں، جو آپ کو ایجوکیشن ملی ہے، جو آپ کو ایک سسٹم ملا ہے، جو آپ کے پاس ہے سب کچھ، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ سب کچھ نہ ہو، تو چونکہ ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ ان کے لیے اس کے لیے تھینکس کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے گاڈ کو بھی تھینکس کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی تھینکس کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو لفظ بتائے ہیں، ان کو جب آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم جہاں رہتے ہیں نا تو لوگ ہمارے اپوزٹ ہوتے ہیں، ہم سے ڈفرینٹ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ ایسے چاہے جیسے میں، چونکہ یاد رکھیے گا جب ہم کسی بندے کو زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بندہ بات نہیں مانتا، تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ؟ پھر میں نے آپ کو یہ لفظ بتائے ہیں جو کہ اگر وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہا تو آپ اس کی بات کے ساتھ یس کریں، اس کے بعد اپنی بات منوائیں، اس کی بات کو کر کے تو آگے اس کے آپ بٹ کے بعد کہہ دیں کہ یہ تو ہے لیکن اگر ایسے ہو جائے تو، پھر اس کو کہہ دیں کہ چونکہ یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کوئی بات بھی ہے تو اس کے بعد کیونکہ یہ ایسا ہے تو پھر اس لیے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس جو آتا ہے وہ نیم ہوتا ہے، آپ کسی کا نیم لیں گے تو اس کی بات کی اور ویلیو ہوتی ہے۔ پھر آپ کے بعد یہ جو آپ لفظ اف یوز کرتے ہیں کہ اس نے کوئی بات کی اور آپ اس کی بات مان نہیں رہے تو، یا وہ آپ کی بات مان نہیں رہا، تو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہو تو اگر کا استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہیلپ ہے، تو ہیلپ سے بھی آپ دوسرے بندے کو اپنی طرف لا سکتے ہیں، اور تھینکس جو ہے یہ اس کے لیے آپ نے ایک کلچر کریٹ کرنا ہوتا ہے، تھینکس والا کلچر۔ اب جتنے میں نے یہ آپ کو 7 لفظ بتائے ہیں، یہ جادوئی لفظ ہے، لفظوں میں اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کسی ایک بادشاہ نے ایک دن اس کی رعایا تھی تو اس کو کسی نے شکایت کی کہ فلاں ایک بندے نے کسی دوسرے ایک فارمر جو تھا اس نے دوسرے فارمر کے خلاف بہت ہی زیادہ غلط قسم کی گفتگو کی ہے، باتیں کی ہیں، تو اس کو بلایا گیا تو اس کو کہا گیا کہ تم نے یہ غلط قسم کی باتیں کی ہیں، تمہیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس نے کہا کہ میں ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک کاغذ پر یہ ساری باتیں جو تم نے اس بندے کے خلاف کی ہیں، یہ ساری باتیں تم اس کے اوپر لکھو ایک کاغذ کے اوپر، اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرو، اور پھر تم جب گھر جاؤ تو اس کو رستے میں پھینکتے چلے جاؤ۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ گھر گیا، اس نے وہ کاغذ پر لکھا، سارے رستے وہ پھینکتا چلا گیا۔ اگلے دن جب بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے اسے کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ جا کے تو ان سب ٹکڑوں کو ڈھونڈ کے لے آؤ، واپس لے آؤ۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ تو ڈھونڈ کے میں نہیں لا سکتا، وہ تو ہوا کی نظر ہو گئے، وہ تو گئے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھو جو تم نے اس بندے کے بارے میں باتیں کی تھیں
وہ ساری باتیں بھی اب ہوا کی نظر ہو گئی، وہ ساری باتیں گئی نکل گئی، کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں۔ اس لیے تم کو جب بھی بولیں تو اپنے لفظوں کو تول کے بولا کریں، اور جب آپ بولتی ہیں یہ اپنی زبان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، اور کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو یہ جی جو آپ کے میجک ورڈز ہیں، اس کے علاوہ بھی ورڈز ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹم ڈیوڈ کے میجک ورڈز ہیں، آپ ان کو یوز کر کے تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت قسم کا ریلیشن رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور لائک اور شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔